اچھا، اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ عقیدہ آخرت کے جو اثرات ہیں وہ بندہ مومن کی زندگی پر کس انداز میں اثر انداز ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً قرآن کریم کا یہی مطلوب ہے، احادیث کا یہی مطلوب ہے کہ انسان عقیدہ آخرت کو مضبوط سے مضبوط تر کرے. اسی لیے اس کے لیے یقین کا لفظ عموماً قرآن میں استعمال ہوتا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور کہا جاتا ہے کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، کہ آخرت کا ارادہ کرے، اس کے لیے کوشش کرتا رہے اور ہو بھی مومن. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ان کی جو سعی اور کوشش ہے وہ مشکور ہوگی، مقبول ہوگی. دیکھیں آپ نے جو سوال کیا بڑا اہمیت کا حامل ہے. دو طرح کی زندگیاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں. ایک وہ شخص کہ جس کا عقیدہ آخرت پر بالکل یقین نہیں ہے، ایک وہ شخص ہے کہ جو عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہے. دونوں کی زندگی اگر آپ سامنے رکھیں گے تو زمین و آسمان کا فرق ہوگا. بالکل. ایک انسان جو عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ ہر قدم احتیاط سے اٹھائے گا. بے شک. وہ نہایت پھونک پھونک کر قدم رکھے گا کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور کہیں آخرت کے معاملے میں خسارے اور نقصان کا شکار نہ ہو جاؤں. اور جس شخص کا آخرت کا عقیدہ ہی نہیں ہے اور یقین ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرے گا، اور جب وہ آزاد محسوس کرے گا نہ اسے کسی کو قتل کرنے میں کوئی جھجک محسوس ہوگی، صرف دنیا سے اپنے آپ کو نظروں سے اوجھل کرنے کی کوشش کرے گا. نہ اس کے لیے چوری کوئی معنی رکھتی ہے، نہ گالی معنی رکھتی ہے، نہ بد اخلاقی معنی رکھتی ہے. تو یہ یقیناً اس کی زندگی جو ہے وہ ایک صاف طور سے محسوس ہوگی کہ یہ عقیدہ آخرت کا متحمل نہیں ہے. قرآن کریم نے بھی ان اثرات کو جگہ جگہ پہ بیان کیا. جیسے فرمایا کہ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله والیوم الآخر، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، فرمایا مال خرچ کرتے ہیں تو ریاکاری سے کرتے ہیں. یعنی ایک ان کی ایک نشانی بتانے کی قرآن نے کوشش کی ہے کہ انسان کو پتہ چلے کہ جب آخرت کا عقیدہ نہیں ہوتا تو پھر انسان کے لیے کوئی بھی نیکی اہمیت نہیں رکھتی، ریاکاری اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. ایک مقام پہ فرمایا کہ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، کہ ان کے دل منکر ہوتے ہیں جو آخرت پر عقیدہ نہیں رکھتے، اور وہ متکبر ہوتے ہیں. اب یعنی اس سے ہر ایک کو بچنا چاہیے، مومنین کے اندر بھی اگر یہ ہے. لیکن صفت اللہ کس کی بیان کر رہا ہے کہ دیکھیں عقیدہ آخرت نہیں ہے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ تکبر پیدا ہو رہا ہے. بالکل. اسی طرح قرآن کریم نے اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بیان فرمائی. تو عقیدہ آخرت جو ہے وہ ایک انسان کی زندگی میں آ جائے، دو تین چیزیں میں اگر گنتا چلا جاؤں، مثال کے طور پہ اس کی زندگی کے اندر نیکی کی اہمیت قائم ہو جاتی ہے. بالکل. کہ دیکھیں نیکی وہ کرنسی ہے جو قیامت کے دن مجھے کام آئے گی. کیا بات ہے. تو دنیا میں اس کی زندگی کیسی نظر آئے گی کہ وہ نیکیاں تلاش کر رہا ہوگا، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوگا. یہ عقیدہ آخرت کا اس کی زندگی پر اثر قائم ہوگا. دوسرا اثر آپ اس کی زندگی میں دیکھیں گے، وہ بزدل نہیں ہوگا، بہادر ہوگا. کیوں؟ بزدل وہ ہوتا ہے جس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے ہمیشہ کے لیے. لیکن وہ شخص جس کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، یہ تو چند دن کی زندگی ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ ڈرنا کس کا، جتنی سانسیں جئیں گے مصطفیٰ کی غلامی میں جئیں گے اور رب کی اطاعت میں جئیں گے. تو عقیدہ آخرت انسان کو بہادر بناتا ہے. اچھا، عقیدہ آخرت انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے. ایک بندے کو پتا ہے مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے تو وہ تو ابڑ تبڑ جو ہو سکے گا زندگی میں اس کو لینا ہے، کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے. لیکن جس کو پتا ہے مرنے کے بعد بہت کچھ ہے، اس کی زندگی میں ٹھہراؤ آتا ہے، صبر آتا ہے، اللہ پہ توکل آتا ہے. اور میں آخر میں کہوں گا اگر آپ کو یہ فرق دیکھنا ہی ہے اور اثرات دیکھنے ہی ہیں تو خدا کے نبیوں کو دیکھیں، خدا کے ولیوں کو دیکھیں، صحابہ کو دیکھیں. کیوں؟ یہ عقیدہ آخرت والے تھے. جب آپ ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو محسوس ہوگا انہوں نے اپنی زندگیوں میں شجاعت، بہادری، توکل، نیکی اور جتنے اخلاق تھے وہ سب اپنائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ہی تمنا لے کر گئے کہ یا اللہ قیامت کے دن ہمیں اس کا اجر عطا فرما. اور آپ کے سامنے وہ ہلاکو، وہ چنگیز، وہ فرعون، وہ حامان، وہ قارون سارے ہیں جو عقیدہ آخرت کے ماننے والے نہیں تھے. ان کی زندگیاں بھی دیکھتے چلے جاؤ
اور نبیوں کی زندگیاں بھی دیکھتے چلے جاؤ، یہ وہ معیار ہے عقیدہ آخرت کے فرق کا جو ایک طرف اصلاح پیدا کرتا چلا جاتا ہے اور ایک طرف فساد پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔